صبح کا ستارہ۔ چند دن بعد محمد بن قاسم کی فوج دیبل سے چند میل دور کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ رات کے تیسرے پہر اس نے اٹھ کر نماز تہجد ادا کی اور زبیر کو ساتھ لے کر پڑاؤ کا ایک چکر لگایا۔ دن بھر کے تھکے ماندے سپاہی گہری نیند سو رہے تھے۔ پہرے دار اپنی اپنی جگہ پر چوکس کھڑے تھے۔ سمندر کی نمی سے خنک ہوا میں چند ساتیں سونے کی وجہ سے محمد بن قاسم اپنے اعضاء میں کسل محسوس کر رہا تھا۔ اس نے زبیر سے کہا، آؤ زبیر، اس ٹیلے پر چڑھیں، دیکھیں اس چوٹی پر پہلے کون پہنچتا ہے۔ ہوشیار، 1 2 3۔ دونوں بھاگتے ہوئے ٹیلے کی چوٹی کی طرف پہنچے۔ محمد بن قاسم زبیر سے چند قدم آگے جا چکا تھا، لیکن اوپر سے پہرے دار نے آواز دی، ٹھہرو، کون ہے؟ محمد بن قاسم نے رک کر جواب دیا، محمد بن قاسم۔ پہرے دار نے آواز پہچان کر کہا، سالار اعظم، آپ مطمئن رہیں، ہم اپنے فرائض سے غافل نہیں۔ اتنی دیر میں زبیر بھی محمد بن قاسم سے آ ملا۔ محمد بن قاسم نے سمندر کی تر و تازہ ہوا میں چند سانسیں لیے اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ 16ویں رات کی چاندنی میں ستاروں کی چمک ماند پڑ چکی تھی۔ فضا میں ادھر ادھر اڑنے والے جگنو صبح کے چراغ کی طرح نظر آتے تھے۔ چاند کی روشنی نے نیلگوں سمندر کو ایک چمکتا ہوا آئینہ بنا دیا تھا۔ مشرق سے صبح کا ستارہ نمودار ہوا۔ محمد بن قاسم نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، زبیر، دیکھو یہ ستارہ کس قدر اہم ہے، لیکن اس کی زندگی کتنی مختصر ہے۔ یہ دنیا کو ہر صبح آفتاب کی آمد کا پیغام دینے کے بعد روپوش ہو جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سورج کے چہرے سے تاریکی کا نقاب الٹ کر اپنے چہرے پر ڈال لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اہمیت اسے حاصل ہے وہ دوسرے ستاروں کو حاصل نہیں۔ اگر یہ بھی دوسرے ستاروں کی طرح تمام رات چمکتا تو ہماری نگاہوں میں اس کا رتبہ اس قدر بلند نہ ہوتا۔ ہم تمام رات آسمان پر کروڑوں ستارے دیکھتے ہیں، لیکن یہ ستارہ ہمارے لیے ان سب سے زیادہ جاذب توجہ ہے۔ عام ستاروں کی موت و حیات ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، بالکل ان انسانوں کی طرح جو دنیا میں چند سال ایک بے مقصد زندگی بسر کرنے کے بعد مر جاتے ہیں اور دنیا کو اپنی موت و حیات کا مفہوم بتانے سے قاصر رہتے ہیں۔ زبیر، مجھے اس ستارے کی زندگی پر رشک آتا ہے۔ اس کی زندگی جس قدر مختصر ہے، اسی قدر اس کا مقصد بلند ہے۔ دیکھو، یہ دنیا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میری عارضی زندگی پر اظہار تاسف نہ کرو۔ قدرت نے مجھے سورج کا ایلچی بنا کر بھیجا تھا اور میں اپنا فرض پورا کر کے جا رہا ہوں۔ کاش میں بھی اس ملک میں آفتاب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کا ستارے کا فرض ادا کر سکوں۔ زبیر محمد بن قاسم کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بچے کی سی معصومیت تھی، چاند کی سی دل فریبی، سورج کا سا جلال اور صبح کے ستارے کی سی رعنائی اور پاکیزگی تھی۔ چند قدم کے فاصلے سے ایک پہرے دار نے آواز دی، ٹھہرو، کون ہے؟ نیچے سے جواب آیا، میں سعد ہوں۔ محمد بن قاسم نے چند قدم آگے بڑھ کر اسے سندھی لباس میں ٹیلے پر چڑھتے ہوئے دیکھ کر پہرے داروں سے کہا، اسے میری طرف آنے دو۔ سعد نے ٹیلے پر چڑھ کر پڑاؤ کی طرف اترنا چاہا، لیکن پہرے دار نے اس کا راستہ روکتے ہوئے محمد بن قاسم کی طرف اشارہ کیا اور کہا، پہلے اس طرف جاؤ۔ سعد نے بے پرواہی سے جواب دیا، نہیں، میں سپہ سالار کو دیکھے بغیر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ محمد بن قاسم نے آواز دی، سعد، میں ادھر ہوں۔ سعد نے چونک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور آگے بڑھا۔ محمد بن قاسم نے سوال کیا، کہو، کیا خبر لائے ہو؟ سعد نے جواب دیا، دیبل کی حفاظت کرنے والی فوج کی تعداد 50,000 کے قریب ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ سندھ کے باقی شہروں سے مزید کمک کے انتظار میں قلعہ بند ہو کر لڑنے کی کوشش کریں گے۔ محمد بن قاسم نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ اگر ہم اس جگہ 2-3 دن قیام کریں تو وہ شہر سے پیش قدمی کر کے ہم پر حملہ کر دیں؟ سعد نے جواب دیا، اس بات کے کوئی آثار نہیں۔ وہ لسبیلا کی پہاڑی قلعہ فتح ہو جانے کے بعد ناہموار زمین پر لڑنا اپنے لیے مفید خیال نہیں کرتے۔ محمد بن قاسم نے کہا، تو ہمیں کسی تاخیر کے بغیر پیش قدمی کر دینی چاہیے۔ تیبل کے محاصرے کو 5 دن گزر چکے تھے۔ اس دوران محمد بن قاسم کی فوج نے دبابوں کی مدد سے متعدد بار شہر کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ لکڑی کے دبابے جب شہر پناہ کے قریب پہنچتے راجہ کے سپاہی ان پر جلتا ہوا تیل انڈیل دیتے اور مسلمانوں کو آگ کے شعلہ میں پیچھے ہٹنا پڑتا۔ محمد بن قاسم اپنے ساتھ ایک بہت بڑی منجنیق لایا تھا جسے 500 آدمی کھینچتے تھے۔ اس منجنیق کا نام عروس مشہور ہو چکا تھا۔ پہاڑی راستے کے نشیب و فراز کا خیال کرتے ہوئے عروس کو سمندر کے راستے دیبل کے قریب لا کر خشکی پر اتارا گیا
اور محاصرے کے 5ویں دن محمد بن قاسم کے سپاہی اسے دھکیل کر شہر پناہ کے سامنے لے آئے۔ اس سے قبل چھوٹی چھوٹی منجنیقیں شہر کی فصیل کو چند مقامات سے کمزور کر چکی تھیں۔ شہر کے سپاہی عروس کی اس غیر معمولی جسامت سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا چکے تھے۔ شام سے پہلے عروس سے چند وزنی پتھر شہر میں پھینکے گئے اور راجہ نے یہ محسوس کیا کہ دیبل کی مضبوط فصیل زیادہ عرصہ اس مہیب ہتھیار کے سامنے نہ ٹھہر سکے گی۔ چھٹے روز علیہ صبح محمد بن قاسم نے عروس کی مدد سے شہر پر سنگ باری شروع کر دی۔ شہر کے درمیان ایک مندر کے بلند کلس پر ایک سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ مندر کے کلس کی طرح یہ جھنڈا بھی تمام جھنڈوں سے اونچا تھا۔ محمد بن قاسم کو اس جھنڈے کی اہمیت کا احساس ہوا اور ایک روایت کے مطابق دیبل کے گورنر کے ہاتھوں ستائے ہوئے ایک برہمن نے شہر سے فرار ہو کر محمد بن قاسم کو اطلاع دی کہ جب تک یہ جھنڈا نہیں گرتا شہر کے لوگ ہمت نہیں ہاریں گے۔ محمد بن قاسم کی منجنیق کے استعمال میں غیر معمولی مہارت تھی، چنانچہ اس نے عروس کا رخ درست کر کے سپاہیوں کو پتھر پھینکنے کا حکم دیا۔ بھاری پتھر کی ضرب نے کلس کے ٹکڑے اڑا دیے اور اس کے ساتھ سرخ جھنڈا بھی نیچے آ رہا۔ اس کلس کے مسمار ہونے اور جھنڈے کے گرنے سے راجہ داہر کے توہم پرست سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، تاہم انہوں نے شام تک مسلمانوں کی فوج کو قلعے کے قریب نہ پھٹکنے دیا۔ شام کے دھندلکے میں فصیل کے تیر اندازوں کی مدافعت کمزور ہونے لگی۔ محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن حملے کا حکم دیا اور اس کے سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دبابوں، سیڑھیوں اور کمندوں کی مدد سے قلعے کی دیوار پر چڑھنے لگے۔ راجہ کی فوج نے رات کے تیسرے پہر تک مقابلہ کیا، لیکن اتنی دیر میں مسلمانوں کی فوج کے سینکڑوں سپاہی فصیل پر چڑھ چکے تھے اور منجنیق کی سنگ باری کی بدولت قلعے کی دیوار بھی ایک مقام سے ٹوٹ چکی تھی۔ راجہ داہر نے حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہی شہر کا مشرقی دروازہ کھلوایا اور ہاتھیوں کی مدد سے فوج کے لیے راستہ صاف کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ مسلمان شہر پناہ کی چاروں طرف منقسم ہونے کی وجہ سے دروازے پر مؤثر مزاحمت نہ کر سکے۔ ہاتھی مشرقی دروازے کے سامنے سے ان کے مورچے توڑتے ہوئے آگے نکل رہے تھے اور ان کے پیچھے راجہ کی 30,000 فوج لڑتی بھڑتی نکل گئی۔ محمد بن قاسم کی فوج نے چاروں طرف سے سمٹ کر دروازے پر حملہ کر دیا اور باقی سپاہیوں کے راستے میں مضبوط صفیں کھڑی کر دی۔ انہوں نے راجہ کی محبت سے زیادہ اپنے انجام سے خوفزدہ ہو کر باہر نکلنے کا راستہ صاف کرنے کے لیے چند زوردار حملے کیے، لیکن مسلمانوں نے آن کی آن میں دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ وہ بددل ہو کر پیچھے ہٹے اور مسلمانوں کی فوج پانی کے ایک زبردست ریلے کی طرح شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اتنی دیر میں کئی دستے مختلف راستوں سے شہر پناہ کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ راجہ کی بچی کچی فوج نے چاروں اطراف سے اللہ اکبر کے نعرے سن کر ہتھیار ڈال دیے۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ دیبل کے گورنر کے محل میں صبح کی نماز ادا کی اور طلوع آفتاب کے وقت دیبل کے دہشت زدہ باشندے اپنے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر فاتح افواج کے 17 سالہ سپہ سالار کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ قلعے کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے جن اسیران جنگ کو آزاد کیا تھا اور جن زخمیوں کی مرہم پٹی کی تھی، وہ عوام کو ہندوستان میں ایک نئے دیوتا کی آمد کا پیغام دے چکے تھے۔ اس کی نوجوانی، شجاعت، عفو اور رحم کے متعلق ایسی داستانیں مشہور ہو چکی تھیں جن کی صداقت پر استبدادی حکومت کے ستائے ہوئے عوام اعتبار کرنے کو تیار نہ تھے۔ گزشتہ چند دنوں میں دیبل کے شہریوں کو راجہ کی فوج کے سپاہی سخت اذیتیں دے چکے تھے۔ دیبل میں راجہ کی فوجوں کی آمد کے بعد ان کے اپنے گھر نہ رہے۔ سپاہی رات کے وقت شراب کے نشے میں بدمست ہو کر لوگوں کے گھروں میں آ گھستے اور لوٹ مار کر کے نکل جاتے۔ صبح کے وقت شرم و حیا کی دیویاں پھٹے ہوئے پیراہن اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بازاروں میں گشت لگانے والے افسروں کو اپنی مظلومیت کے قصے سناتی، لیکن انہیں شرمناک قہقہوں کے سوا کوئی جواب نہ ملتا۔ اپنے راجہ کی فوج کا یہ سلوک دیکھ کر دیبل کے باشندے محمد بن قاسم کا عفو و رحم کے متعلق کئی داستانیں سننے کے باوجود فاتح لشکر سے نیک سلوک کی توقع رکھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن جب محمد بن قاسم کی فوج اپنے سپہ سالار کی طرح نگاہیں نیچے کیے دیبل کے ایک بازار سے گزر رہی تھی، ان کے شبہات آہستہ آہستہ دور ہونے لگے اور مردوں کے علاوہ عورتیں بھی مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر کھڑی ہو گئیں۔ جب محمد بن قاسم شہر کا چکر لگانے کے بعد دوبارہ محل کے قریب پہنچا، ایک نوجوان لڑکی بھاگ کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر
اور ہونٹ بھیجتے ہوئے محمد بن قاسم کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، خوبصورت چہرے پر خراشوں کے نشان تھی، آنکھیں غم و غصے کے باعث سرخ تھی۔ محمد بن قاسم کو وہ گلاب کے ایک ایسے پھول سے مشابہ نظر آئی جسے کسی بے رحم ہاتھوں نے مسل ڈالا ہو۔ اس نے ترجمان کی وساطت سے کہا، خاتون، اگر یہ میرے کسی سپاہی کا فعل ہے تو میں اسے تمہارے آنکھوں کے سامنے قتل کر دوں گا۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا، اس کے ہونٹ کپ کپائے اور آنکھوں سے آنسوں کے دھارے بہہ نکلے۔ ایک عمر رسیدہ اور باوضع آدمی آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، انت داتا، یہ ان کئی مظلوم لڑکیوں میں سے ایک ہے جو راجا کے سپاہیوں کی بربریت کا شکار ہو چکی ہیں۔ آپ سے انصاف مانگنے آئی ہے۔ ناصر الدین نے اس عمر رسیدہ شخص کی ترجمانی کرتے ہوئے محمد بن قاسم کو یہ بتایا کہ یہ دیبل کا پروہت ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ میرے سامنے ہاتھ نہ باندھیں، اس لڑکی کی داد رسی میرا سب سے پہلا فرض ہے۔ راجا کے 12,000 سپاہی ہماری قید میں ہیں، آپ اسے وہاں لے جائیں۔ اگر مجرم ان میں سے کوئی ہوا تو میں اسے آپ کے حوالے کر دوں گا، ورنہ میں اس ملک کے آخری حد تک اس کا تعاقب کروں گا۔ لڑکی نے کہا، میرا مجرم دیبل کا گورنر ہے، اس نے پرسوں میرے پتا کو قید کر لیا تھا اور مجھے یہاں تک کہہ کر آواز بھرا گئی اور آنکھوں سے پھر ایک بار آنسو بہنے لگے۔ محمد بن قاسم نے اپنے ایک سالار کو بلا کر کہا، میں دیبل کے تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہوں، تم قید خانے کے دروازے کھلوا دو۔ اگلے دن دیبل کے سب سے بڑے مندر کا پروہت پجاری کے سامنے عرب کے ایک نوجوان کے روپ میں بھگوان کے ایک نئے دیوتا کی آمد کا پرچار کر رہا تھا، اور دیبل کا سب سے بڑا سنگ تراش دیبل کے محسن کے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات سے سرشار ہو کر شہر کے بڑے مندر کی زینت میں اضافہ کرنے کے لیے عرب کے کمسن اور نوجوان سالار کی مورتی تراش رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے جنگ میں مقتولین کے ورثاء کے لیے مقتول وظائف مقرر کیے، ناصر الدین کو دیبل کا گورنر مقرر کیا، ایک گراں قد رقم اس مندر کی مرمت کے لیے مخصوص کی جو منجنیق کے پتھر کا نشانہ بن کر مسمار ہو چکا تھا۔ 10 دن بعد اس نے نیروان کا رخ کیا۔ اس عرصے میں اس کی حسن سلوک سے دیبل کے باشندوں پر اس کی تلوار کے زخم مند مل ہو چکے تھے۔ رخصت کے وقت ہزاروں مردوں، عورتوں اور بوڑھوں نے احسان مندی کے آنسوؤں کے ساتھ اسے الوداع کہی۔ اس کی فوج میں دیبل کے 5,000 سپاہی شامل ہو چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے رخصت ہونے سے پہلے زبیر، ناہید، خالد اور زہرا کو ناصر الدین کے ساتھ ٹھہرنے کی اجازت دی، لیکن انہوں نے شہر کے محلات میں آرام کرنے کی بجائے جنگ کے میدانوں میں بے آرامی کے دن اور راتیں کاٹنے کو ترجیح دی۔ تاہم زبیر اور خالد نے محمد بن قاسم کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے ناہید اور زہرا کو دیبل میں چھوڑ دیا۔ سندھ کا نیا سپہ سالار۔ نیرون کے ایک وسیع کمرے میں راجہ داخر سونے کی ایک کرسی پر رونق افروز تھا۔ اودے سنگھ سندھ کی افواج کا سیناپتی اور جے سنگھ سندھ کا ولی عہد اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اودے سنگھ نے کہا، مہاراج، اگر اجازت ہو تو بیہم سنگھ کو اندر بلا لوں؟ راجا نے تلخ لہجے میں جواب دیا، میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر وہ تمہارا بیٹا نہ ہوتا تو میں اسے مست ہاتھی کے آگے ڈلوا دیتا۔ اودے سنگھ نے کہا، مہاراج، وہ بے قصور ہے۔ اگر ہم 50,000 فوج کے ساتھ دیبل کی حفاظت نہیں کر سکے تو وہ 20,000 سپاہیوں کے ساتھ اس کا راستہ کیسے روک سکتا تھا؟ لیکن یہ دعویٰ کر کے گیا تھا کہ دشمن کو پہاڑی علاقے سے آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر دشمن کی فوج ہمارے 20,000 سپاہیوں کے پتھروں کی بارش میں دب کر نہ رہ گئی تو واپس آ کر منہ نہیں دکھائے گا۔ مہاراج، میں نے کبھی اس کی تائید نہیں کی، مجھے دشمن کی شجاعت کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ تھی۔ اگر دیبل میں ہمارے 50,000 فوج کے تیروں کی پاداش میں کمندیں ڈال کر فصیل پر چڑھ سکتے تھے تو 20,000 سپاہیوں کے پتھر انہیں پہاڑیوں پر قبضہ جمانے سے نہیں روک سکتے تھے۔ راجا نے گرج کر کہا، میرے سامنے دیبل کے 50,000 سپاہیوں کا نام نہ لو، ان میں سے نصف کے قریب دیبل کے ڈرپوک تاجر تھے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ پرتاپ رائے نے دیبل کے خزانے سے سپاہیوں کی بجائے بھیڑیں پال رکھی ہیں۔ اودے سنگھ نے کہا، مہاراج، میں شروع سے اس بات کے خلاف تھا کہ آپ دیبل جائیں۔ راجا کا شکست کھا کر بھاگنا فوجوں پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ راجا نے کہا، بھگوان کا شکر ہے کہ میں نے تمہارا کہا نہیں مانا، ورنہ یہ 30,000 فوج بھی یہاں بچ کر نہ پہنچتی۔ اودے سنگھ نے کہا، مہاراج، اگر آپ بھاگنے میں جلد بازی سے کام نہ لیتے
تو راجکمار جے سنگھ نے اودے سنگھ کا فکرہ پورا نہ ہونے دیا اور چلا کر کہا، اودے سنگھ ہوش میں آ کر بات کرو۔ مہاراج کو اس لیے دیبل چھوڑنا پڑا کہ ان کے ساتھی تمہاری طرح نکمے اور بزدل تھے۔ اودے سنگھ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی، تاہم اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، راجکمار آپ جانتے ہیں کہ بیہم سنگھ بزدل نہیں، وہ آپ کے ساتھ کھیلا ہے۔ وہ بزدل نہیں لیکن بے وقوف ضرور ہے۔ پھر بھی میں پتا جی سے کہوں گا کہ اسے یہاں حاضر ہونے کا موقع دے۔ راجا نے جے سنگھ کی طرف دیکھا اور پھر اودے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بلاؤ اسے۔ اودے سنگھ نے دروازے پر ایک سپاہی کو اشارہ کیا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں بیہم سنگھ اندر داخل ہوا اور آداب بجا لانے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ راجا نے پوچھا، تم شکست کے بعد سیدھے دیبل کیوں نہ پہنچے؟ بیہم سنگھ نے جواب دیا، مہاراج مجھے یہ علم نہ تھا کہ آپ دیبل پہنچ جائیں گے، اور میں نے آپ سے چند ضروری باتیں عرض کرنے کے لیے نرون پہنچنا ضروری خیال کیا، لیکن تمہارا فرض تھا کہ تم رہی سہی فوج کے ساتھ دیبل پہنچتے۔ مہاراج کو شاید معلوم نہیں کہ میں زخمی ہونے کے بعد چند دن دشمن کی قید میں رہا، اور جب میں آزاد ہوا میرے ساتھ صرف چند سپاہی تھے اور انہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچانا میرا فرض تھا۔ راجا نے کہا، بیہم سنگھ، دیبل اور بلا کی جنگوں میں ہماری شکست کے ذمہ دار فقط تم ہو۔ اگر تم پہاڑوں میں دشمن کا راستہ روک سکتے تو ہمیں دیبل میں ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے تمہارے باپ کی مرضی کے خلاف تمہیں یہ موقع دیا تھا۔ اب میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ آئندہ کوئی مہم تمہارے سپرد نہ کی جائے۔ بیہم سنگھ نے جواب دیا، مہاراج میں خود بھی کوئی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار نہیں۔ راجا نے آنکھیں پھاڑ کر بیہم سنگھ کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، تو یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اودے سنگھ نے اپنے بیٹے کے جواب سے پریشان ہو کر کہا، مہاراج بیہم سنگھ کا مطلب یہ ہے کہ اسے بڑے عہدے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کی فتح کے لیے ایک سپاہی کی حیثیت میں لڑنا بھی اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ بیہم سنگھ، اناداتا تم سے خفا ہیں، ان کے پاؤں پکڑ لو۔ بیہم سنگھ نے جواب دیا، پتا جی، اناداتا کی تعظیم سر آنکھوں پر، لیکن میں ان کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں زخمی تھا اور دشمن کے سپہ سالار نے اپنے ہاتھوں سے میری مرہم پٹی کی، میری جان بچائی اور مجھ سے دوبارہ اپنے مقابلے پر نہ آنے کا وعدہ لیے بغیر آزاد کر دیا۔ مجھے یہاں پہنچنے کے لیے اپنا گھوڑا دیا۔ اودے سنگھ نے مداخلت کی، مہاراج ہمارا دشمن بہت ہوشیار ہے، اس کا خیال یہ ہوگا کہ وہ اس طرح چاپلوسی کر کے بیہم سنگھ کو برگلا سکے گا، لیکن اسے کیا معلوم کہ بیہم سنگھ کے باپ دادا آپ کے نمک خوار ہیں اور اس کی رگوں میں راجپوت کا خون ہے، اور یہ آپ کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دے گا۔ بیہم سنگھ نے کہا، پتا جی، اگر وہ میری جان نہ بچاتا تو میں خون کا آخری قطرہ میدان جنگ میں بہا چکا ہوتا۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے میری جان کس نیت سے بچائی ہے، لیکن میں اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ بیہم سنگھ نے اپنی تلوار اتار کر راجا کو پیش کرتے ہوئے کہا، مہاراج یہ مجھے آپ نے عطا کی تھی۔ راجا غصے سے کانپنے لگا اور راجکمار جے سنگھ نے بیہم کے ہاتھ سے تلوار چھینتے ہوئے کہا، بزدل کمینہ! اودے سنگھ کہہ رہا تھا، بیہم سنگھ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مہاراج سے معافی مانگو، وہ تمہاری تقصیر معاف کر دیں گے۔ بیہم سنگھ، مجھے شرمسار نہ کرو، دنیا کیا کہے گی؟ تم تو کہتے تھے کہ تم مہاراج کو جنگ کے متعلق ایک ضروری مشورہ دینے کے لیے آئے ہو۔ مہاراج میرا بیٹا بے قصور ہے، دشمن نے اس پر جادو کر دیا ہے۔ بیہم سنگھ نے کہا، ہاں مہاراج، اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ اگر آپ نے اسے سمجھانے کی کوشش نہ کی تو کسی دن اس کا جادو تمام سندھ پر چھا جائے گا۔ مہاراج میں آپ کو اس کے جادو سے بچنے کا طریقہ بتانے کے لیے آیا تھا۔ اودے سنگھ نے چلا کر کہا، بیہم سنگھ بھگوان کے لیے جاؤ۔ راجا نے کہا، اودے سنگھ تم اب خاموش رہو، تمہارا بیٹا ہماری اجازت سے یہاں آیا ہے اور ہماری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ ہاں بیہم سنگھ، تم ہمیں دشمن کے جادو سے بچنے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ بیہم سنگھ نے کہا، مہاراج وہ یہ ہے کہ آپ عرب اور سراندیپ کے قیدیوں کو دشمن کے حوالے کر دیں، ورنہ ہمارے خلاف جو طوفان عرب سے اٹھا ہے وہ مجھے رکنے والا نظر نہیں آتا۔ راجا چونک کر کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تم دشمن کی طرفدار بن کر مجھ پر اس کی طاقت کا رعب جمانے کے لیے آئے ہو؟ بیہم سنگھ نے اطمینان سے جواب دیا، مہاراج آپ دیبل میں اسے دیکھ چکے ہیں۔ راجا نے چلا کر کہا، دیبل! میرے سامنے دیبل کا ذکر نہ کرو، وہاں مندر کا کلش گر جانے سے تمہارے جیسے بزدل سپاہیوں نے ہمت ہار دی۔ مہاراج میں بزدل نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اودے سنگھ نے ہاتھ باندھ کر
کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مہاراج مہاراج، اس کی خطا معاف کیجیے، ہم 7 پشتوں سے آپ کے خاندان کی خدمت کر رہے ہیں۔ راجا نے جلا کر کہا، مجھے تمہارے خاندان کی خدمات کی ضرورت نہیں۔ 15-20 سپاہی ننگی تلواریں لیے کمرے میں داخل ہوئے اور راجا کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ راجا نے بیہم سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ اور نیروان کے قید خانے کی سب سے تاریک کوٹری میں رکھو۔ اودے سنگھ نے کہا، مہاراج اس کی خطا معاف کیجیے، یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ جے سنگھ نے آگے بڑھ کر راجا کے کان میں کچھ کہا اور اس نے اودے سنگھ کو جواب دیا، تم بھی اس کے ساتھ جا سکتے ہو، سندھ کو تمہارے جیسے سپہ سالار کی ضرورت نہیں۔ عقب کے کمرے کا پردہ اٹھا اور لاڈی رانی جلدی سے راجا کے قریب آ کر کہنے لگی، مہاراج آپ کیا کر رہے ہیں؟ اودے سنگھ فوج کا سیناپتی ہے اور فوج اس کے ساتھ برا سلوک برداشت نہ کرے گی۔ جے سنگھ نے جلدی سے جواب دیا، جب فوج کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ باپ بیٹا دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو وہ سب کچھ برداشت کر لے گی۔ رانی نے کہا، بیٹا دشمن سر پر کھڑا ہے، یہ آپس میں پھوٹ ڈالنے کا وقت نہیں۔ جے سنگھ نے جواب دیا، دشمن کی آخری منزل دیبل تھی، وہ دریائے سندھ کو کبھی عبور نہیں کرے گا۔ پتا جی آپ فکر نہ کریں، چند دنوں میں ملتان سے لے کر کنوج تک تمام راجا اور سرداروں ہماری مدد کے لیے پہنچ جائیں گے اور ہم دشمن کی ایسی تیسی کر دیں گے اور اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگی۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ ان دونوں کو یہاں رکھنے کی بجائے اروڑ بھیج دیا جائے۔ سپاہیوں کیا دیکھتے ہو، تم نے مہاراج کا حکم نہیں سنا، انہیں لے جاؤ۔ سپاہی آگے بڑھے لیکن اودے سنگھ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے اپنی تلوار اتار دی اور جے سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ لیجیے، یہ سیناپتی کی تلوار ہے، مجھے دشمن پر سندھ کی فوج کی فتح سے زیادہ کسی اور بات کی خواہش نہیں۔ جے سنگھ نے اس کے ہاتھ سے تلوار پکڑنے کی بجائے چھینتے ہوئے کہا، فتح کے لیے ہمیں تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ شام کے وقت اودے سنگھ اور بیہم سنگھ چند سپاہیوں کی حراست میں اروڑ کا رخ کر رہے تھے اور نیرون کے مندروں میں فوج کے نئے سیناپتی جے سنگھ کی فتح کے لیے دعائیں ہو رہی تھیں۔ راجا داہر کے حکم کے مطابق بیہم سنگھ اور اودے سنگھ کو اروڑ کے قید خانے کی ایک زمین 2 کوٹری میں بند کیا گیا۔ اس کوٹری میں ایک قیدی پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے 2 نئے قیدیوں کو دیکھتے ہی ٹوٹی پھوٹی سندھی زبان میں کہا، جگہ تنگ ہے تاہم ہم تینوں گزارا کر سکتے ہیں، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ بیہم سنگھ اور اودے سنگھ نے جواب دینے کی بجائے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر قیدی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ قیدی نے کہا، شاید آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ بہت جلد تاریکی میں دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے۔ بیٹھ جائیے، آپ تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور اگر میں غلط نہیں تو آپ دونوں شاید باپ بیٹا ہیں۔ اودے سنگھ اور بیہم سنگھ تاریکی میں ہاتھ پھیلا کر سنبھل کر پاؤں اٹھاتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ قیدی نے پھر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی میری طرح بے گناہ ہیں، معاف کرنا، شاید آپ کو میری باتیں ناگوار محسوس ہوں لیکن کئی مہینوں سے میں نے کسی انسان سے بات نہیں کی، اس لیے آپ کو دیکھ کر میرے دل میں اپنی بپتا سنانی اور آپ کی سننے کی خواہش کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ ابتدائی 6 مہینے اس تہہ خانے سے اوپر ایک کشادہ کمرے میں تھا، وہاں میرے ساتھ آپ کے ملک کے 6 اور قیدی تھے۔ میں نے آپ کی زبان انہی سے سیکھی تھی، اگرچہ مجھے اس زبان پر عبور حاصل نہیں ہوا لیکن پھر بھی مجھے یقین ہے کہ میں اپنا مطلب بیان کر سکتا ہوں۔ آپ میرا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ بیہم سنگھ نے کہا، تم اچھی خاصی سندھی جانتے ہو۔ قیدی نے بیہم سنگھ کی متجسس نگاہیں دیکھ کر کہا، شاید آپ مجھے ابھی تک اچھی طرح نہیں دیکھ سکے، میں قریب آ جاتا ہوں۔ قیدی نے ایک کونے سے اٹھ کر بیہم سنگھ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں اب آپ مجھے دیکھ سکیں گے، میں عرب کا ایک مسلمان ہوں، آپ کو میرے قریب بیٹھنا ناگوار تو نہیں؟ بیہم سنگھ نے کہا، تم عرب ہو لیکن عرب کے قیدی تو برہمان آباد میں تھے۔ قیدی نے جواب دیا، وہ کوئی اور ہوں گے، میں شروع سے اس قید خانے میں ہوں۔ اودے سنگھ نے پوچھا، تم سراندیپ سے آئے تھے اور تمہارا جہاز دیبل کے قریب ڈوبا تھا، تمہارا نام ابو الحسن ہے؟ قیدی نے جلدی سے جواب دیا، ڈوبا نہیں، ڈبویا گیا تھا۔ اور ہاں، آپ برہمن آباد کے عرب قیدیوں کے متعلق کچھ کہہ رہے تھے، وہ اس ملک میں کیسے آئے؟ میرے جہاز سے تو صرف 4 آدمی بچے تھے، 2 زخمی تھے، وہ دیبل سے اروڑ تک پہنچنے سے پہلے ہی جاں بحق ہو گئے، تیسرا جس کے زخم معمولی تھے وہ میرے ساتھ اس قید خانے میں مر گیا۔
بہم سنگھ نے جواب دیا، تمہارے جہاز کے بعد سرندیپ سے 2 اور جہاز آئے تھے، دیبل کے گورنر نے انہیں بھی گرفتار کر لیا تھا، وہ یہاں کیا لینے آئے تھے؟ بہم سنگھ نے جواب دیا، وہ سرندیپ سے اپنے ملک جا رہے تھے۔ آپ ان میں سے کسی کا نام جانتے ہیں؟ ان جہازوں کے کپتان کو میں جانتا ہوں، اس کا نام زبیر ہے اور وہ آزاد ہو چکا ہے۔ زبیر؟ سرندیپ میں اس نام کا کوئی عرب نہ تھا، وہ شاید کسی اور کے جہاز ہوں گے۔ بہم سنگھ نے کہا، زبیر کو بصرہ کے حاکم نے عرب کی بیوہ عورتیں اور لاوارث بچے لانے کے لیے سرندیپ بھیجا تھا۔ قیدی نے بے تاب سا ہو کر کہا، عورتیں اور بچے؟ آپ ان میں سے کسی کا نام جانتے ہیں؟ ان میں سے ایک نوجوان کا نام خالد ہے، لیکن وہ قید میں نہیں۔ خالد میرا بیٹا؟ وہ کہاں ہے؟ وہ اس وقت دیبل میں ہوگا۔ دیبل میں؟ وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ سچ کہو، تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے اسے لسبیلا میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا تھا، اور اب وہ دیبل فتح کر چکے ہیں۔ ابوالحسن پر تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے یک کے بعد دیگرے بہم سنگھ اور عہدے سنگھ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سچ کہو، مجھ سے مذاق نہ کرو۔ عہدے سنگھ بولا، وہ جن کے ساتھ قدرت مذاق کر رہی ہو، دوسروں کے ساتھ مذاق کی جرت نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی فوج دیبل فتح کر چکی ہے اور انہیں یہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ابوالحسن دیر تک کوئی بات نہ کر سکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، خوشی کے آنسو، تشکر کے آنسو، لیکن اچانک اس نے بہم سنگھ کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، سرندیپ میں میری بیوی اور ایک بیٹی بھی تھی، تم ان کے متعلق کچھ جانتے ہو؟ بہم سنگھ نے جواب دیا، آپ کی بیوی کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں، شاید وہ برہمن آباد کے قریب کے ساتھ ہوں، لیکن جب میں لسبیلا میں زخمی ہونے کے بعد مسلمانوں کی قید میں تھا، اس وقت زبیر کے ساتھ خالد کی بہن کی شادی ہوئی تھی، تو سلمہ بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ وہ یقیناً ان کے ساتھ ہوگی۔ عہدے سنگھ نے پوچھا، سلمہ کون ہے؟ میری بیوی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسلمانوں کے فوج نے سندھ پر کب اور کیسے حملہ کیا؟ عہدے سنگھ نے اس کے جواب میں مختصر محمد بن قاسم کے حملے کی واقعات بیان کیے۔ بہم سنگھ نے ذرا تفصیل کے ساتھ یہ داستان دہرائی اور اس کے بعد ابوالحسن نے آپ بیتی سنائی۔ غرض شام تک یہ تینوں قیدی گہرے دوست بن گئے اور قید سے رہا ہونے کے تدابیر سوچنے لگے۔ دیبل میں نروان کی طرف محمد بن قاسم کی پیش قدمی کی خبر ملنے پر راجہ داہر نے اپنے سرداروں اور فوج کے عہدیداروں سے مشورہ طلب کیا۔ سب نے جے سنگھ کی اس تدبیر سے اتفاق کیا کہ عربوں سے فیصلہ کن جنگ دریائے سندھ کے پار برہمن آباد کے قریب لڑی جائے۔ نیروان میں صرف اس قدر فوج رکھی جائے جو چند دن کے لیے محمد بن قاسم کی پیش قدمی روکنے کے لیے کافی ہو، اور اس عرصے میں راجہ اور سیناپتی کو برہمن آباد میں ایک زبردست فوج تیار کرنے کا موقع مل جائے۔ موسم گرما شروع ہو چکا تھا اور راجہ داہر کو یہ بھی توقع تھی کہ طغیانی کے دنوں میں دریائے سندھ کی سرکش موجیں دیکھ کر محمد بن قاسم آگے بڑھنے کی جرت نہیں کرے گا اور اسے سندھ کے طول و عرض سے نئی افواج فراہم کرنے کے علاوہ ہمسایہ ریاستوں سے مدد حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے نیروان کے ایک با اثر پرہور جو شہر کے سب سے بڑا پروہت ہونے کے علاوہ فوجی معاملات میں بھی دسترس رکھتا تھا، نیروان کو کی حفاظت کے لیے منتخب کیا اور اس کے پاس 8,000 سپاہی چھوڑ کر جے سنگھ اور باقی فوج کے ہمراہ برہمن آباد کا رخ کیا۔ محمد بن قاسم کی فوج نے اس پروہت کی توقع سے 5 دن پہلے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ منجنی کی بھاری پتھروں کی بارش سے شہر کی مضبوط فصیل لرز اٹھی اور تیسرے دن جب دبابوں کی مدد سے شہر پناہ پر حملے کرنے والی فوج کے مقابلے میں شہر کے محافظین کی قوت مزاحمت جواب دے رہی تھی، شہر کے باشندوں کو احساس ہونے لگا کہ راجہ نے اس پروہت کی فوجی قابلیت کے متعلق غلط اندازہ لگایا۔ چوتھے دن محمد بن قاسم کی فوج شہر پر ایک فیصلہ کن حملے کی تیاری کر رہی تھی کہ شہر کا دروازہ کھلا اور چند پروہت صلح کا جھنڈا لہراتے ہوئے باہر نکلے۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے نیروان کے باشندوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جس کی بدولت وہ دیبل کے باشندوں کے قلوب مسخر کر چکا تھا۔ نیروان کا نظم و نسق ٹھیک کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے سیون کا رخ کیا۔ سیون کا گورنر راجہ داہر کا بھتیجا تھا، باج رائے تھا اور شہر کی زیادہ آبادی برہمن پروہتوں اور تاجر پیشہ لوگوں پر مشتمل تھی۔ ایک ہفتے کے محاصرے کے بعد باج رائے رات کے وقت شہر سے بھاگ نکلا اور شہر کے باشندوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سیون کی فتح کے بعد محمد بن قاسم کے بعض آزمودہ کار سالاروں نے اسے مشورہ دیا کہ اب دریا عبور کر کے
برہمن آباد کا رخ کیا جائے تاکہ راجا کو مزید تیاری کے لیے وقت نہ ملے، لیکن محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ دریا کے اس کنارے پر سوتان ایک اہم شہر ہے، اور اس وقت جب کہ راجا کی تمام کوشش برہمن آباد کے محاذ مضبوط کرنے پر لگی ہوئی ہے، ہم نیروان اور سیون کی طرح سوستان کو بھی نہایت آسانی سے فتح کر لیں گے۔ اگر ہم دیبل سے براہ راست برہمن آباد کی طرف پیش قدمی کریں گے تو نیروان اور سیون کی افواج کے اپنے راجا کے جھنڈے تلے جمع ہونے کا موقع مل جائے گا۔ ہماری فتوحات راجا کی طاقت میں کمی اور ہماری فوج کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہیں۔ مفتوح شہروں کی کچھ فوج تتر بتر ہو جاتی ہے، کچھ ہمارے ساتھ مل جاتی ہے، اور باقی تھوڑی بہت جو پسپا ہو کر راجا کے پاس پہنچتی ہے وہ اپنے ساتھ ایک شکست خوردہ ذہنیت لے کر جاتی ہے، اور وہ فوج جو اس کے 1% سپاہی شکست خوردہ ذہنیت رکھتے ہوں، خواہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب ہم سندھ کی حدود میں داخل ہوئے تھے ہماری تعداد 12,000 تھی، اب دیبل اور بیلا کے نقصانات کے باوجود ہماری تعداد 20,000 کے لگ بھگ ہے، اور ہمارے سندھی ساتھیوں نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ ان کی تلواریں جو حق کے مقابلے میں کن ثابت ہوئیں، باطل کے مقابلے میں کافی تیز ہیں۔ محمد بن قاسم کے دلائل سن کر فوج کے تمام عہدیدار اس کے ہم خیال ہو گئے۔ باجرائے سیون سے فرار ہو کر سوستان میں جا ٹونک کر راجا کاکا کے پاس پناہ لے چکا تھا۔ راجا کاکا راجا داہر کا زبردست حلیف تھا۔ اس نے شجاعت کی داستانیں سندھ کے طول و عرض میں مشہور تھیں، تاہم دیبل، نیرون اور سیون میں محمد بن قاسم کی شاندار فتوحات نے اسے کسی حد تک خوفزدہ کر دیا تھا۔ سوستان کی فصیل کافی مضبوط تھی، لیکن اس نے قلعہ بند ہو کر لڑنے والی فوج کے لیے حملہ آوروں کی منجنیق اور دبابے خطرناک سمجھتے ہوئے کھلے میدان میں لڑنے کو ترجیح دی۔ محمد بن قاسم یلغار کرتا ہوا سوستان پہنچا تو کاکا کی فوج شہر سے باہر صف بستہ ہو کر حملے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کاکا نے شجاعت سے زیادہ اپنے جوشیلے پن اور جلد بازی کا ثبوت دیا، اور محمد بن قاسم کو جنگ کی تیاری کا موقع دینا مناسب نہ سمجھتے ہوئے اچانک حملہ کر دیا۔ محمد بن قاسم نے حملے کی شدت دیکھ کر کلب لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ کاکا کی فوج اس جنگی چال کو نہ سمجھ سکی اور وہ فتح سے پر امید ہو کر دیوانہ وار لڑتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ کاکا کو اپنی غلطی کا اس وقت احساس ہوا جب حریف کے لشکر کے قلب سے پسپا ہونے والے دستے اچانک رک کر ایک آہنی دیوار کی طرح جم کر کھڑے ہو گئے، اور بازوؤں کے سوار آندھی کی طرح اس کی فوج کے عقب میں جا پہنچے۔ کاکا کی فوج چاروں طرف سے ایک زوردار حملے کی تاب نہ لا سکی۔ باجرائے میدان سے بھاگ کھڑا ہوا اور بھاگ نکلنے کی کوشش میں مارا گیا۔ اس کی موت نے کاکا کی فوج کے سپاہیوں کو بددل کر دیا۔ کاکا نے فوج کا حوصلہ بڑھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن جب اپنی شکست کے متعلق کوئی شبہ نہ رہا تو وہ بھی اپنے چند جانشینوں کے ساتھ ایک طرف سے گھیرا ڈالنے والی فوج کی صفیں توڑ کر بھاگ نکلا، لیکن محمد بن قاسم کے سواروں نے تعاقب کر کے اسے پھر ایک بار گھیرے میں لے لیا، اور اس نے رہے سہے ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیے۔ جب اسے محمد بن قاسم کے ساتھ سامنے لایا گیا تو اس نے حیران ہو کر پوچھا، اس فوج کے سپہ سالار آپ ہیں؟ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں ہوں۔ کاکا نے اور زیادہ متعجب ہوتے ہوئے کہا، محمد بن قاسم کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پوچھا، آپ نے میرے لیے کیا سزا تجویز کی ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، سندھ پر حملہ کرنے کے بعد تم دوسرے آدمی ہو جسے میں نے ایک بہادر سپاہی کی طرح لڑتے دیکھا ہے۔ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میں بیہم سنگھ کے ساتھ کر چکا ہوں۔ تم آزاد ہو۔ کاکا نے جواب دیا، اور اس آزادی کی مجھے کیا قیمت ادا کرنی ہوگی؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ہم آزادی کی قیمت وصول کرنے کے لیے نہیں آئے، تو آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ ظلم کا ہاتھ روکنے اور مظلوم کا سر اونچا کرنے کے لیے۔ کاکا نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد کہا، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں ظالم ہوں تو آپ مجھے آزاد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ مغلوب انسان پر تشدد اسے سرکشی کے لیے ابھارتا ہے، اسے اصلاح کی طرف آمادہ نہیں کرتا۔ کاکا نے کچھ دیر تک سوچنے کے بعد کہا، میں نے سنا تھا کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، آپ دشمن کو دوست بنانے کا ڈھنگ جانتے ہیں، کیا مجھے بھی آپ کے دوستوں میں جگہ مل سکتی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ محمد بن قاسم نے گرمجوشی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں پہلے بھی تمہارا دشمن نہ تھا۔ راجا داہر کی آخری شکست۔
راجہ کاکا نے چند دنوں میں اپنی بچی کچی فوج دوبارہ منظم کی اور محمد بن قاسم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے یہاں سے برہمن آباد کا رخ کیا اور برہمن آباد سے چند کوس دور دریا کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں اسے دریا عبور کرنے کی تیاریوں میں چند دن لگ گئے۔ اس مرحلے پر سعد اس کے لیے ایک بہت بڑا مددگار ثابت ہوا۔ اس کے ساتھ ہی دریا کے کنارے دور تک ماہی گیروں کی بستیوں میں سندھ کے نجات دہندہ کی آمد کا پیغام لے کر پہنچے اور چند دنوں میں کئی ملاح اپنی کشتیوں سمیت محمد بن قاسم کی اعانت کے لیے آ جمع ہوئے۔ لیکن دریا عبور کرنے سے پہلے محمد بن قاسم کے گھوڑوں میں ایک وبا پھوٹ نکلی اور چند دنوں میں گھوڑوں کی ایک خاصی تعداد ہلاک ہو چکی تھی۔ حجاج بن یوسف نے یہ خبر سنتے ہی بصرہ سے 2000 اونٹوں پر سرکہ لاد کر بھیج دیا اور سرکہ اس خطرناک بیماری کے لیے مفید ثابت ہوا۔ جون 713 میں محمد بن قاسم نے کسی مزاحمت کے سامنے کیے بغیر دریائے سندھ کو عبور کر لیا۔ راجہ داہر تقریباً 200 ہاتھیوں کے علاوہ اپنی فوج میں 50,000 سواروں اور کئی پیدل دستوں کا اضافہ کر چکا تھا۔ جون کے آخری دنوں میں دریا زوروں پر تھا اور یہ امید نہ تھی کہ محمد بن قاسم اسے عبور کرنے میں اس قدر مستعدی سے کام لے گا۔ اس نے اپنے لشکر کو فوری پیش قدمی کا حکم دیا اور محمد بن قاسم کے مستقر سے 2 کوس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ چند دن دونوں افواج کے گشتی دستوں کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ بالآخر ایک شام محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد اس نے مشعل کی روشنی میں اپنی بیوی کے نام خط لکھ کر قاصد کے حوالے کیا۔ رفیق حیات، خدا تمہیں ایک مجاہد کی بیوی کا عزم اور حوصلہ عطا کرے۔ میں صبح دشمن کی بے شمار فوج کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے جا رہا ہوں۔ یہ مکتوب تمہارے ہاتھ پہنچنے سے پہلے سندھ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ مجھے خدا فتح دے گا۔ مجھے اپنے سپاہیوں پر ناز ہے اور ان سپاہیوں سے زیادہ عرب کی ان ماؤں پر ناز ہے جنہوں نے انہیں بچپن میں لوریاں دیتے وقت بدر و حنین کی داستانیں سنائی۔ مجھے ان بیویوں پر ناز ہے جن کی فرض شناسی نے ان کے شوہر کو غازیوں کی زندگی اور شہیدوں کی موت کی تمنا کرنا سکھایا ہے، جن کی محبت نے ان کے پاؤں میں زنجیریں پہنانے کی بجائے انہیں تسخیر عالم کا سبب دیا ہے۔ اور مجھے اطمینان ہے کہ جب تک ان مجاہدوں کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ نہیں ختم ہوتا، یہ اسلام کا جھنڈا سرنگوں نہ ہونے دیں گے۔ میں تمہاری اور اماں جان کی جدائی سے کبھی پریشان نہیں ہوا، میں تمہاری یاد سے کبھی غافل نہیں، لیکن جب میں اپنے ساتھ ہزاروں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو خدا کی راہ میں صبر و شکر کے ساتھ اپنی بیویوں، ماؤں اور دوسرے عزیزوں کی جدائی برداشت کر رہے ہیں، تو مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ پچھلی جنگوں میں جو نوجوان شہید ہو چکے ہیں، ان میں سے بعض کی ماؤں نے مجھ سے خط لکھ کر یہ پوچھا ہے کہ ان کے بیٹوں کا خون ایڑیوں پر تو نہیں گرا۔ اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے توقع ہے کہ میری ماں بھی میرے ساتھیوں سے یہی سوال پوچھے گی۔ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک بیوہ عورتیں اور یتیم بچے رہا نہ ہوں گے، میں اپنی رفتار سست نہ ہونے دوں گا اور میں یہ وعدہ پورا کر کے رہوں گا۔ اور تم مجھ سے وعدہ کر چکی ہو کہ تم میری شہادت پر آنسو نہیں بہاؤ گی۔ تم بھی اپنا وعدہ پورا کرنا۔ امی جان سے میرا مؤدبانہ سلام کہنا۔ میں ان کے نام ایک علیحدہ خط لکھ رہا ہوں۔ دوسرا خط ماں کو لکھنے کے بعد محمد بن قاسم میدان جنگ کا نقشہ دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ صبح کی نماز کے بعد مسلمانوں کی فوج کے لیے کیل کانٹے سے لیس ہو کر صفوں میں کھڑی ہو گئی۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک پرجوش تقریر کی۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہیوں، آج تمہاری شجاعت میرے ایمان اور تمہارے ایثار کے امتحان کا دن ہے۔ دشمن کی تعداد سے نہ گھبرانا۔ تاریخ شاہد ہے کہ کفر و اسلام کے تمام گزشتہ معرکوں میں باطل کے علمبردار حق پرستوں کے مقابلے میں زیادہ تھے، اور حق پرستوں نے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ فوج کی طاقت کا راز
افراد کی تعداد میں نہیں بلکہ ایمان کی پختگی اور ان کے مقاصد کی بلندی میں ہے۔ ہماری جنگ کسی قوم کے خلاف نہیں، کسی ملک کے خلاف نہیں، بلکہ دنیا کے ان تمام سرکش انسانوں کے خلاف ہے جو خدا کی زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ ہم روئے زمین پر اپنی حکومت نہیں بلکہ خدا کی حکومت چاہتے ہیں۔ ہم اپنی سلامتی اور اپنے ساتھ دنیا کے تمام انسانوں کی سلامتی چاہتے ہیں، اور خدا کی زمین پر سلامتی کا راستہ صرف اسلام ہے۔ یہ وہ دین ہے جو دنیا سے آقا اور غلام، گورے اور کالے، عربی اور اجمی کی تمیز مٹاتا ہے۔ ہمارا مقصد اس دین کی فتح ہے، اور اس مقصد کے لیے جینا اور مرنا دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ ہمارے آباء و اجداد اس مقصد کے لیے لڑے۔ خدا نے ان کی مٹھی بھر جماعت کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے جابر اور قاہر شہنشاہوں کی گردنیں جھکا دی۔ عرب کے شاہ سواروں، تمہیں اپنے مقدر پر فخر کرنا چاہیے کہ خدا نے اپنے دین کی اشاعت کے لیے تمہیں منتخب کیا۔ تم نے خدا کی راہ میں سر دھڑ کی بازی لگائی، اور خدا نے تمہیں ارض و سما کی ان نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ وہ وقت یاد کرو جب خدا نے اپنے 313 بے سر و سامان بندوں کو بہترین ہتھیاروں سے مسلح لشکر پر فتح دی تھی۔ قادسیہ، یرموک اور اجنادین کے میدانوں میں حق کی ایک تلوار کے مقابلے میں باطل کی 10 اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ تلواریں بے نیام ہوئیں، لیکن خدا نے ہمیشہ حق پرستوں کو فتح دی۔ خدا آج بھی تمہاری مدد کرے گا، لیکن یاد رکھو قدرت کے فیصلے اٹل ہیں۔ قدرت صرف ان کی مدد کرتی ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تم اپنے فرائض سے عہدہ برا ہوئے بغیر خدا کے انعامات کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ قدرت کا دست شفقت صرف ان کی طرف دراز ہوتا ہے جو تیروں کی بارش میں سینہ سپر ہوتے ہیں، جو خندقوں کو اپنی لاشوں سے پاٹتے ہیں۔ قدرت کے انعامات صرف ان اقوام کے لیے ہیں جن کی تاریخ کا ہر صفحہ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے۔ یاد رکھو بنی اسرائیل بھی خدا کی لاڈلی امت تھی، لیکن جب وہ راہ حق میں جہاد کی ذمہ داری اور خدا اور اس کے پیغمبر کو سونپ کر آرام سے بیٹھ گئے تو قدرت نے انہیں دھتکار دیا، اور انہیں آج روئے زمین پر جائے پناہ نہیں ملتی جس پر کسی زمانے میں ان کے اقبال کے پرچم لہراتے تھے۔ خدا وہ دن نہ لائے کہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنی کتاب زندگی سے جہاد کا باب خارج کر دو۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، آج تمہارے لیے ایک سخت آزمائش کا دن ہے۔ تمہیں بدر و حنین کے مجاہدوں کی سنت ادا کرنی ہے۔ تمہیں قادسیہ اور یرموک کے شہیدوں کے نقش قدم پر چل کر دکھانا ہے۔ میرے ایمان ہے کہ آج کے دن فتح کے لیے خدا نے جس جماعت کو منتخب کیا ہے وہ تم ہو۔ مجھے یقین ہے کہ حق کی تلواروں کے سامنے سندھ کا لوہا روم و ایران کے لوہے کے مقابلے میں سخت ثابت نہ ہوگا۔ ظالم لوگ کبھی بہادر نہیں ہوتے، لیکن میں پھر ایک بار تمہیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ حق کی راہ کو کفر کے کانٹوں سے پاک کرتے وقت یہ خیال رکھنا کہ تم کوئی مہکتا ہوا پھول بھی اپنے پاؤں سے مسل نہ ڈالو۔ گرے ہوئے دشمن پر وار نہ کرنا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں پر تمہارا ہاتھ نہ اٹھے۔ میں جانتا ہوں کہ سندھ کے راجا نے عرب عورتوں اور بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ انتقام کا جذبہ تمہیں کہیں ظلم پر آبادہ نہ کر دے۔ خدا کے قانون میں توبہ کرنے والوں کے لیے ہر وقت رحم کی گنجائش ہے۔ دشمن کو مغلوب کرو اور اس پر یہ ثابت کر دو کہ ہماری غیرت خدا کی غیرت ہے اور ہماری تلوار خدا کی تلوار ہے۔ لیکن جب وہ اپنی شکست کا اعتراف کرے تو تم سے پناہ مانگے تو اسے اٹھا کر گلے لگا لو اور کہو اسلام کی رحمت کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں۔ تم جانتے ہو کہ اس دنیا میں کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا جس قدر کفار مکہ نے پیغمبر اسلام کو ستایا ہے۔ جرم کے ترکش میں کوئی ایسا تیر نہ تھا جس نے ان کے مقصد جسم کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ رحمت للعالمین کی آنکھوں کے سامنے ان کے جانثاروں کے سینوں پر تپتے ہوئے پتھر رکھے گئے، اور جب آپ نے ہجرت کی تو ظالموں نے آپ کا پیچھا نہ چھوڑا۔ مدینے کی جنگوں میں آپ کے کئی جانثار شہید ہوئے، لیکن فتح مکہ کے بعد اپنے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ وہ اسی نیک سلوک کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن آپ کے بہترین جانثار بن گئے۔ آج ترکستان اور افریقہ میں اس ملک کے باشندے جو کسی زمانے میں ہمارے خلاف نبرد آزما ہوئے تھے، اسلام کی فتح کے لیے ہمارے دوش بدوش لڑ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ سندھ بلکہ یہ سارا ہندوستان کسی دن ایران، شام اور مصر کی طرح دین حق کی فتح کے لیے ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ میرے دوستو، آج تمہاری منزل برہمن آباد ہے۔ آؤ ہم فتح کے لیے دعا کریں۔ محمد بن قاسم نے یہ کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے سزا و جزا کے مالک، ہم تیرے دین کی فتح چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے اسلاف کا جذبہ عطا کر۔ رحمت رب العالمین، حشر کے دن ہماری ماں کو شرمسار نہ کرنا۔ ہمیں غازیوں کی زندگی اور شہید کی موت عطا کر۔
شام تک سندھ کی فوج راجہ طاہر کے علاوہ 30,000 لاشیں میدان میں چھوڑ کر پسپا ہو چکی تھی۔ قوم کے وہ دستے جنہیں تیسرے پہر ہی اپنی شکست کا یقین ہو چکا تھا، ارور کا رخ کر چکے تھے۔ باقی فوج نے راجہ داہر کے قتل ہو جانے پر ہمت ہار دی اور برہمن آباد کا رخ کیا۔ مسلمان کچھ دیر ان کا تعاقب کرنے کے بعد کیمپ کی طرف لوٹے۔ اس جنگ میں مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد 3,500 کے قریب تھی۔ سپاہی زخمیوں کے میدان سے اٹھا کر قطاروں میں لٹا رہے تھے اور محمد بن قاسم جراحوں کی جماعت کے ساتھ ان کی مرہم پٹی میں مصروف تھا۔ زبیر ایک زخمی کی پیٹھ پر اٹھائے محمد بن قاسم کے قریب پہنچا اور اسے زمین پر لٹاتے ہوئے محمد بن قاسم سے مخاطب ہوا، آپ ذرا اسے دیکھ لیں، یہ بہت بری طرح زخمی ہوا ہے۔ محمد بن قاسم نے جلدی سے اٹھ کر زخمی کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، کون؟ سعد؟ سعد کا چہرہ خون سے رنگا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے کپڑے سے اس کا منہ پوچھنے کی کوشش، لیکن اس نے محمد بن قاسم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹ پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اب اس کی ضرورت نہیں، میں صرف آخری بار آپ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ زبیر اور محمد بن قاسم نے ادھر ادھر دیکھا۔ خالد چند قدم کے فاصلے پر زخمیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ زبیر نے اسے آواز دی اور وہ بھاگتا ہوا سعد کے پاس پہنچا۔ چچا تم؟ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ سعد نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا اور خالد اسے دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ سعد نے کہا، مجھے اب موت کا ڈر نہیں، لیکن میں بہت گناہ گار ہوں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا مجھے معاف کر دے گا؟ محمد بن قاسم نے کہا، شہیدوں کا خون ان کے تمام گناہ دھو ڈالتا ہے۔ سعد نے خالد کی طرف دیکھا اور نحیف الفاظ میں کہا، بیٹا زہرا کا خیال رکھنا۔ اور زبیر، تمہیں ناہید کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ تھوڑی دیر تک اس نے یکے بعد دیگرے ان دونوں کی طرف دیکھا اور محمد بن قاسم کے چہرے پر نگاہیں دوڑا دیں۔ اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی۔ سعد نے چند اکھڑے ہوئے سانسیں لینے کے بعد خالد اور محمد بن قاسم کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اتنی دیر میں سعد کے چند اور رفیق بھی اس کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھیں بند کر دی۔ محمد بن قاسم اٹھ کر پھر زخمیوں کی طرف متوجہ ہونے چاہتا تھا کہ ایک سوار اپنے آگے ایک زخمی کو لادے ہوئے اس کے قریب پہنچا۔ محمد بن قاسم نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا، بیہم سنگھ تم؟ یہ کون ہے؟ ایک سپاہی نے زخمی گھوڑے سے نیچے لٹا دیا۔ بیہم سنگھ نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، خالد اپنے باپ کی طرف دیکھو۔ خالد سر جھکائے سعد کے قریب بیٹھا تھا۔ اس نے زخمی کو دیکھتے ہوئے ایک ہلکی سی چیخ ماری اور بھاگ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ابا! زخمی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر بیہم سنگھ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ انہیں کہاں سے لائے؟ یہ کیسے زخمی ہوئے؟ بیہم سنگھ نے جواب دیا، میں پتا جی اور ارور کے قید خانے سے ایک فوجی افسر کی مدد سے فرار ہوئے تھے۔ جب ہم یہاں پہنچے تو راجہ کی فوج فرار ہو رہی تھی۔ انہوں نے پتا جی کے سمجھانے کے باوجود سپاہیوں کے ایک گروہ پر حملہ کر دیا۔ میں اور پتا جی نے مجبوراً ان کا ساتھ دیا۔ پتا جی ایک تیر کھا کر گھوڑے سے گر پڑے اور ایک ہاتھی کے پاؤں تلے کچلے گئے۔ یہاں تک کہ بیہم سنگھ خاموش ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بے تحاشا آگے بڑھتے گئے۔ 5-6 سپاہیوں کو مارنے کے بعد یہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گر پڑے۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، آپ انہیں اچھی طرح دیکھ لیں، میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہیں۔ محمد بن قاسم نے چند سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے پتا جی کی لاش اٹھا لاؤ، اور خود ابو الحسن کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انہیں غش آ گیا ہے، پانی لاؤ۔ ایک سپاہی نے اپنے مشکیزے سے پانی کا گلاس بھر کر پیش کیا اور محمد بن قاسم نے ابو الحسن کا منہ کھولتے ہوئے اس سے پانی کے چند گھونٹ پلا دیے۔ ابو الحسن نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں، لیکن خالد کو پہچانتے ہی اس پر تھوڑی دیر کے لیے پھر غشی طاری ہو گئی۔ اسے دوبارہ ہوش میں لانے کے بعد محمد بن قاسم نے اس کے سینے کے زخم کی مرہم پٹی کی۔ خالد نے ابو الحسن کا پہلا سوال یہ تھا، تمہاری امی کہاں ہیں؟ وہ خالد گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ابو الحسن نے اپنے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، میں سمجھ گیا، وہ زندہ نہیں۔ ناہید کہاں ہیں؟ وہ دیبل میں ہے۔ تو تمہاری بیوی بھی وہیں ہوگی۔ کاش میں موت سے پہلے انہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ بہت دور ہیں اور میں فقط چند گھڑیوں کا مہمان ہوں۔ محمد بن قاسم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی انہیں بلا بھیجتا ہوں۔ انشاءاللہ وہ ڈاک کے گھوڑے پر سوار ہو کر پرسوں یہاں پہنچ جائیں گے۔ ابو الحسن نے احسان مندانہ نگاہوں سے محمد بن قاسم کی طرف
دیکھتے ہوئے کہا، شکریہ، لیکن میں شاید پرسوں تک زندہ نہ رہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ کے زخم زیادہ خطرناک نہیں، اگر قدرت کو آپ کی ملاقات منظور ہے تو وہ ہو کر رہے گی۔ چوتھے روز طلوع آفتاب سے کچھ دیر بعد ابو الحسن کے بستر کے گرد محمد بن قاسم، خالد اور زبیر کے علاوہ ناہید اور زہرہ بھی موجود تھیں۔ ناہید اور زہرہ نے شام کے وقت اس جگہ پہنچنے کے بعد سفر میں تھکاوٹ سے چور ہونے کے باوجود زبیر اور خالد کی طرح ساری رات ابو الحسن کی تیمارداری میں کاٹی تھی۔ نزا سے کچھ دیر پہلے ناہید اور زہرہ کی طرح خالد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ آنسو دیکھ کر ابو الحسن نے کہا، بیٹا، میں اپنے لیے اس سے بہتر موت کی دعا نہیں کر سکتا تھا۔ موت پر آنسو بہانا دنیا کی ایک رسم ہے، لیکن شہادت کی موت کے لیے اس رسم کو پورا کرنا شہادت کا مذاق اڑانا ہے۔ اس طرح ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے میری طرف نہ دیکھو، مجھے آنسوؤں سے نفرت ہے۔ زندگی کی کٹھن منازل میں ایک مسلمان کی پونجی آنسو نہیں، خون ہے۔ خالد نے آنسو پونچھ ڈالے اور کہا، ابا مجھے معاف کیجیے، ابا جان مجھے معاف کر دیجیے۔ دوپہر کے وقت ابو الحسن نے داعی اجل کو لبیک کہا۔